کس نیت سے دیتے ہیں؟ ہم دکھاوے کی نیت سے دیتے ہیں یا خدا سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کس انداز سے دیتے ہیں؟ خدا کی عبادت کے لیے دیتے ہیں یا ہم صرف رسمی عبادت کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ آئے عبادت میں 10 روپے ڈالے اور چلے گئے، یہ رسم ہے۔ رسم کو توڑیں، رسم کو چھوڑیں، آگے بڑھیں۔ آپ کی زندگیوں میں خدا تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے، خدا آپ کی نیت کو، رویے کو بدلنا چاہتا ہے۔ خدا اس لیے موقع دیتا ہے کہ آپ بدلیں، آپ کی سوچ بدل جائے، کردار بدل جائے، شخصیت بدل جائے، آپ پہلے جیسے نہ رہے۔ ہر عبادت آپ کے لیے بدلنے کا وسیلہ بنے۔ آج آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک قدر ہے، تو اس عبادت کے بعد آپ کی سوچ میں چینج آنا چاہیے، معیار بڑھنا چاہیے آپ کا۔ اگلی عبادت میں آپ کا معیار اور بلند ہونا چاہیے، نہ کہ معیار کم ہو۔ آپ کی نیت خالص ہوتی جائے، آپ کی محبت بڑھتی جائے، آپ کی چاہت بڑھتی جائے، آپ کی نیت خالص سے خالص ہوتی جائے، بہتر سے بہترین ہوتے جائے، بدلتے جائیں۔ جب آپ نہیں بدلتے تو خدا نہیں بدلتا۔ جب آپ 10 روپے خدا کو دیتے ہیں تو خدا بھی آپ کو اتنا ہی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا دینے کی پرسنٹیج کو بھی دیکھتا ہے، آپ کس پرسنٹیج سے دیتے ہیں۔ جو لوگ دیں یکی دیتے تھے خدا ان کو 10ویں حصے کے مطابق دیتا تھا، اور جو لوگ زیادہ دیتے تھے ان کو خدا زیادہ دیتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ خداوند یسوع نے یہ نہیں کہا چھوڑو دے یکیاں، سب کو ختم کرو اور ایسے ہی عبادت کر کے آ جایا کرو۔ کہاں پر کہیں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ ضروری ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ آپ کی عبادت بہتر ہونی چاہیے، ورشپ بہتر ہونی چاہیے، محبت خالص سے خالص ہوتی جائے تو یہ بہتر ہے۔ بہتر سے بہتر بنے۔ اس نے سب سے زیادہ ڈالا، اس نے نداری میں ڈالا، غریبی میں ڈالا، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ ڈال دیا۔ اس کو تو مر جانا چاہیے تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس کے حالات برے سے برے ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ اس کے پاس اب کوئی پیسہ باقی نہیں رہا۔ 2 دمڑیاں دینے کے باعث یہ بائبل مقدس میں زندہ ہے، ہزاروں سال سے زندہ ہے۔ ساری دنیا میں یہ بائبل پڑھی جاتی ہے اور اس بیوہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ہر جگہ پر، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر گھر میں، ہر بر اعظم میں اس 2 دمڑیوں والے واقعہ کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، پریچر بیان کرتے ہیں، مفسر اس پر مفسر اپنی تفسیریں لکھتے ہیں اور اس سے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے خالص نیت سے دیا، اس کی نیت خدا کو پسند آئی۔ یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی اور شاگردوں سے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ ارے کچھ اس طرح سے کام کریں، کچھ اس طرح سے دے کہ یسوع آپ کے لیے بولے، یسوع آپ کی تعریف کرے۔ یسوع نے مجبور ہو کر کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ یسوع نے ہمیں نہیں کہہ دیا، اس نے اس کی محبت کو دیکھا تھا، اس نے اس کی لگن کو دیکھا تھا، اس نے اس کی چاہت کو دیکھا تھا، اس نے اس کی نداری کو بھی دیکھا تھا اور اس نے اس کے دینے کے انداز کو بھی دیکھا تھا۔ اس لیے شاگردوں سے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ اور چھونے کا انداز دیکھیے، وہ 12 برس کی عورت نے یسوع مسیح کو کس انداز سے چھوا۔ یسوع بھیڑ میں سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کس نے مجھے چھوا ہے۔ چھونے والے تو اور بھی بڑے تھے، یسوع پر تو گرتے پڑتے تھے۔ پترس نے کہا یسوع بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے۔ چھونے کی بات ہے اور دینے کی بھی بات ہے۔ اس انداز سے دے کہ یسوع بول اٹھے، اس انداز سے چھوئے کہ یسوع بول
कि किसने मुझे छुआ। इस अंदाज से खिदमत करे कि यीशु तारीफ करे, इस अंदाज से इबादत करे कि यीशु तारीफ करे। आपकी नीयत यीशु देखता है। आप किस नीयत से चर्च आते हैं, आप किस नीयत से इबादत करते हैं, आप किस नीयत से वर्शिप करते हैं, आप किस नीयत से यहां पर काम कर रहे हैं, यीशु सब देखता है। पास्टर नहीं देखता तो ना देखे, लेकिन खुदा देखता है। मुझे दिखाने के लिए यहां काम मत करें। मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर सकता, और मेरी तारीफ क्या है? अरे मैं इंसान हूं, झूठा हूं, मेरी औकात क्या है? मैं भी आपकी तरह हूं। मेरी तारीफ आप क्या, मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं? मेरे अल्फाज आपके लिए क्या हो सकते हैं? मेरे यीशु की जो तारीफ है वो सबसे बड़ी तारीफ है। अगर यीशु एक लफ्ज कह देता है तो